آخر مسلمانوں کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اتنی محبت کس وجہ سے ہوئی؟ آخر مسلمان اس سنت کو ادا کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں اور اربوں روپے کے خرچ کر دیتے ہیں۔ آخر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام کیوں ملا ہے کہ جن کی صرف ایک ہی سنت کو ادا کرنے کے لیے مسلمان بے بہا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں؟ تو آئیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو اور مجھے تاریخ کی کتابوں میں تاریخ کے اوراق کو کھنگال کر جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے امتحانات، اللہ تعالیٰ کے ان بچوں کو حل کرتے ہوئے گزری ہے، جو اللہ کریم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اللہ کریم نے ان سے امتحانات لیے ہیں۔ سب سے پہلا امتحان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کہ جب انسان کسی چیز کی ابتدا کرتا ہے تو محلے میں، علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں، اپنے گھر والوں کے سامنے جن کے ہاتھوں میں انسان پلا ہو، جن کے ہاتھوں میں انسان کی پرورش ہوئی ہو، ان کو سمجھانا سب سے پہلے انسان کے لیے سب سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اگر توحید کی ابتدا کی ہے، اگر اللہ وحدہ لا شریک کا اگر اعلان کیا ہے، رب کی ربوبیت کا اعلان کیا ہے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر میں ابتدا کی ہے اور سب سے پہلے اپنے باپ آزر کو بتوں کی پوجا سے منع کیا ہے۔ اسی کو اللہ کا قرآن یوں اعلان کرتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے میرے ابا جان، آپ ان بتوں کو جن کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ میں صرف آپ کو نہیں، آپ کے ساتھ اس قوم کو جو ان بتوں کی پوجا کرنے والی ہے، میں انہیں بھی واضح گمراہی میں، کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ سے علیہ السلام کا جو والد تھا وہ آپ کا دشمن ہو گیا، وہ آپ کا مخالف ہو گیا۔ اسی کو اگر اللہ کا قرآن اگر ہم کھولیں، تیسرے پارے کا دوسرا رکوع ہے، اللہ کریم یہ اعلان کرتے ہیں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ اے مسلمان، اللہ کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، أَلَمْ تَرَ، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ اے میرے محبوب، کیا آپ تک یہ بات پہنچی نہیں؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ، اس شخص کی جو جھگڑا کرتا ہے ابراہیم سے، فی ربہ، اپنے رب کے بارے میں۔ کس رب کے بارے میں؟ ان آتاہ اللہ الملک، وہ رب جس رب نے اسے بادشاہت کی تھی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ شخص اس رب کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، میرا رب وہ ہے جو مردہ اور زندہ کا مالک ہے، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، جو انسان کو موت بھی دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اے ابراہیم، کیا میں اگر کسی کو زندگی اور موت دے دوں، کیا تو مجھے بھی اپنا خدا مان لے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، یہ کر کے تو دکھاؤ، یہ میری آنکھوں کے سامنے ایسا نظارہ ہوگا تو کر کے تو دکھاؤ، تب میں آپ کو مانوں گا۔ بادشاہ نے اپنی جیل سے دو قیدیوں کو بلوایا، ایک کو رہا کر دیا، ایک کو آزاد کر دیا، دوسرے کو سولی پر لٹکا دیا۔ کہنے لگے، ابراہیم تو کہتا ہے میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، اب میں نے ایک کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا ہے، ایک کو زندگی دے دی ہے، اب مجھے بھی اپنا رب مان۔ سیدنا ابراہیم علیہ
کلذی کفر، وہ کافر ہکا بکا رہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ کریم فرمانے کہ اللہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں ہے. پہلا امتحان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی توحید کی دعوت کا اعلان کروایا اور توحید کی دعوت کا حکم دیا تو سب سے پہلا حکم یہ تھا کہ اپنے گھر سے ابتدا کیجیے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر میں یہ اعلان کیا ہے کہ اگر عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. دوسرا امتحان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ یہ شادی شدہ جوڑا جو ہے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ہر ایک کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے. اور آپ اللہ جانتے ہیں آب و اجداد سے دور ہونا، باہر مسافری کی زندگی گزارنا انسان کے لیے کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. جب مالک کریم نے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا جس پر اللہ کا قرآن میں اعلان کرتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. جو وادی بالکل سنسان تھی، جو جنگل اور بیابان تھے، مکہ کی وہ سنگلاخ وادی جہاں انسان کسی قسم کا کوئی انسان کا تصور نہیں تھا، چرند پرند نہیں پائے جاتے تھے. اللہ کریم کا حکم ہوا ابراہیم اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو مکہ کی وہ سنگلاخ وادی میں جا کے چھوڑ دیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو وہاں چھوڑ کر آئے. اور آپ حضرات جانتے ہیں اہل و عیال سے دور ہونا انسان کے لیے کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اور وہ اگر ایک بستی میں رہ رہے ہوں، گھر میں رہ رہے ہوں، آپ کسی نوکری کے لیے جاتے ہیں، آپ کسی علاقے میں بزنس کے لیے جاتے ہیں، کاروبار کے لیے جاتے ہیں، رات کو جب آپ بستر پر لیٹنے لگتے ہیں فوراً آپ کے چھوٹے بچے کی تصویر آپ کے ذہن میں فوراً گھومنا شروع ہو جاتی ہے کہ یار میرے بچے نے مگر صبح کا کھانا کھایا، یا رات کو آرام کرنے کے لیے کوئی ٹھنڈی ہوا سے میسر ہوئی یا نہیں ہوئی، پتہ نہیں کس قسم کی زندگی گزار رہا ہوگا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے آل و عیال کو اکیلے جہاں کوئی انسان بھی موجود نہیں تھا وہاں چھوڑ کر آئے ہیں. اور پھر ایک کھجور کی تھیلی اور ایک مشکیزہ پانی کا لے کر آئے ہیں. مشکیزہ پانی کا آج کل آپ دیکھیں کس طرح گرمی کا موسم ہے، کس طرح انسان کے لیے تپتی دھوپ میں زندگی گزارنا انسان کے لیے کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے آل و عیال کو چھوڑ کر آئے، ایک مشکیزہ پانی کا ایک تھیلی کھجور کی لے کر آئے. کچھ دنوں بعد جب وہ ختم ہوئی سیدہ حاجرہ دوڑی پانی تلاش کرنے کے لیے، جس کو آج اللہ کریم نے حاجی پر یہ لازم قرار دے دیا ہے کہ صفا مروہ کی صحیح کرنا. جب تک کوئی صفا مروہ کی صحیح نہیں کرتا اس وقت تک اس کا حج قبول نہیں. یہ اللہ کریم کا ایک حکم آ گیا ہے. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی قربانی ہے. اور یہ کہنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خاندان یعنی آل و عیال کو چھوڑ کر آ گئے ہیں. اسی کو شاید اپنے الفاظ میں کچھ لوگ بیان کرتا ہے یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، جہاں بچوں کو اکیلا چھوڑ کر آئے تھے، آل و عیال کو اکیلا چھوڑ کر آئے تھے، یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی. یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسی آواز کرنے ابراہیم آیا تھا. یہی نغمے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، یہی اپنی زمینوں سے خدا کا گھر بسانا تھا. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا امتحان تھا. پھر آپ اللہ جانتے ہیں جب اولاد ہوتی ہے، ابھی تو آج کل آپ دیکھیں بچہ 8-10 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، والدین کی خواہشات ذہنوں میں گھومنا شروع ہو جاتی ہیں، میرا بچہ آفیسر بنے گا، میرا سہارا بنے گا، جب یہ بڑا ہوگا میں زندگی آرام سے چین سے اطمینان سے آرام سے گزاروں گا. لیکن جب بچہ جوانی کی عمر کو پہنچا
تو اللہ کریم کا حکم ہوا اے ابراہیم اپنے بچے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیجئے. اللہ کا قرآن کہتا ہے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ حکم دیا یہ خواب سنایا فرمایا بیٹا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اے بیٹے انی ارى في المنام میں نے خواب دیکھا ہے اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوا ہے. انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى کہ میں نے خواب دیکھا تجھے سنا کرنے لگا ہوں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے ابا جان جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ کل گزری ہے. اسی کو شاعر کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت سکھائی جس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی. آج مسلمان جو جانوروں کو ذبح کرتے ہیں, آج مسلمان